رمضان کریم رمضان کریم۔ کیا جان بوجھ کر روزہ قضا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، واجبات کو چھوڑنے کی نہ عقل اجازت دیتی ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ آپ ایک ذات کو تصور کریں، ایک ایسی ذات کہ جس نے آپ کے اوپر اس وقت سے نعمتوں کا نزول شروع کیا ہے جب لم یکن شیئا مذکورا، ہم قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے۔ جو ہستی اس زمانے سے ہم پر احسانات کر رہی ہو، ہم پر اپنی نعمتوں کا نزول کر رہی ہو، پھر کس انداز سے اس نے ہماری پرورش کی اور شکم مادر میں ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ ہم اس دنیا میں آ سکیں، پھر اس دنیا میں آنے کے بعد کس انداز سے اس نے ماں کے دل میں ایسی محبت ایجاد کی کہ آپ کے ادھر آواز نکلی، ادھر آپ کی ماں تڑپ کے آپ کے پاس پہنچ گئی، درست؟ پھر کس انداز سے آپ کو بڑا کیا، اور اس بڑا کرنے کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا نہیں کی اور آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ تو اور یہ ساری وہ نعمتیں ہیں کہ جو بلا استحقاق پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ ہمارا خدا سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہم نے خدا کو کوئی ادھار نہیں دیا ہوا تھا کہ خدا نے کہا چلو میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں یہ نعمتیں دے کے تمہارا ادھار چکا دیتا ہوں، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ بغیر کسی استحقاق کے پروردگار عالم نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کیں اور ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ تو ایک عقل مند انسان جس کی عقل کام کرتی ہو، کیا اس کی عقل اس کو اجازت دے گی کہ ایسے خدا کی نافرمانی کرے؟ کبھی بھی اجازت نہیں دے گی۔ کبھی بھی عقل انسان کی اجازت نہیں دے گی کہ اس ہستی کی اور اس ذات کی آپ نافرمانی کریں کہ جس ذات نے آپ کو لم یکن شیئا مذکورا سے شیء مذکورہ قرار دیا اور آپ کو نام دیا، آپ کو عزت دی، آپ کو شہرت دی، آپ کو مقام دیا، آپ کو اور دوسری نعمتوں سے نوازا اس دنیا میں۔ تو عقل بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ خدا کی نافرمانی کی جائے، یعنی عقلاً بھی کبھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو عقلی طور پر قابل مذمت ہے، اور شرعاً بھی روایتیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہیں، نہ آیات و نہ روایات، کہ انسان واجبات کو ترک کرے یا محرمات کو انجام دے۔ بس وہ ذمہ داریاں جو خدا کی طرف سے ضروری ذمہ داریاں ہیں واجب اور حرام کی شکل میں، ان کی نسبت عقل اور نقل کوئی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی مخالفت کریں اور ان کو انجام نہ دیں۔ لہٰذا عقل اور نقل دونوں کی روشنی میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ آپ ان روزوں کو کہ جو پروردگار عالم نے سال میں ایک مرتبہ آپ کی گردن پہ رکھے ہیں اور آپ کے فائدے کے لیے رکھے ہیں، ان روزوں کو آپ چھوڑیں اور ان روزوں کو جان بوجھ کر اور عمدی طور پر بلا عذر شرعی، بغیر کسی عذر کے آپ ان کو ترک کریں۔ ہاں، عذر شرعی موجود ہے یا عقلی عذر موجود ہے، مثلا فرض کریں وہی حرج کی کیفیت بن جائے، روزہ آپ کے لیے حرج ہی ہو جائے، اصلا رکھ ہی نہیں سکتا ایک انسان روزہ، تو اب یہاں پر شریعت نہیں اس کو پابند کرتی کہ نہیں رکھ، بلکہ شریعت آپ دیکھیں کتنا احسان ہے اس پروردگار عالم کا۔ خدا کہتا ہے اگر امکان اور خوف بھی ہو تمہیں بیمار ہونے کا تو روزہ چھوڑ دو، نہیں کہتا جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے بیماری کا اس وقت تک روزہ رکھتے رہو۔ کہتا ہے خوف، مندہ خوف ایسا جو واقعی عقلائی ہو، عقلا کی نظر میں قابل قبول ہو۔ یہ جب ہم کہتے ہیں خوف عقلائی ہو، عقلا کی نظر میں قابل قبول ہو، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وسوسہ اور وہم اور اس قسم کی کیفیت نہ ہو۔ اگر واقعاً آپ کا عقلائی خوف ہے آپ کو کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ نقصان برداشت نہ کرو، روزہ چھوڑ دو، نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو اور بعد میں اس کی قضا کر لینا جب تمہارا نقصان ختم ہو جائے۔ تو اس سے اور زیادہ سہل اور آسان شریعت آپ کو کہاں ملے گی کہ جو آپ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو فورس کر رہی ہے کہ اگر طبیعت ہے تو رکھو، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ لہٰذا بلا وجہ اور بغیر عذر کے روزوں کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گنہگار بھی ہے، اور گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں اس روزے کی قضا اس پر واجب ہے
استغفار کرنا اس پر واجب ہے، وہاں اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، لہذا اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ يا صاحب السماء